بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 121، معارف القرآن جلد اول، خلاصہ تفسیر۔ اس سے پہلے ہم پچھلے ویلاگ میں آیت تلاوت کر چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے لے کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج کا ناظرین پہلا ویلاگ ہے، خلاصہ تفسیر۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں، معارف القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی موجود ہیں، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقعہ میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام خود انجام بد خود اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دی اللہ نے ان کا مرض۔ اس مرض میں ان کی بد اعتمادی اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہو جانے کی فکر و خلجان سب داخل ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض حسد اور بڑھنا واضح ہے، اور ان کے لیے سزا دردناک ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ اور ان کی دو رخی روش سے جب فتنے فساد واقع ہونے لگے اور کسی خیر خواہ نے فہمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں یہ اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور غبادت کا بیان ہے کہ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو، یعنی ایمان خالص کو، عیب اور حقیر سمجھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لے آئے ہیں، یہ بے وقوف۔ یاد رکھو کہ بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ہی ہم مشرب۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جاوے اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کی استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایات کے، تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ رہا۔
نہ ہوا کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ انشاءاللہ اس کا ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا جائے اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو۔ انشاءاللہ اس کا باقی ایسا نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق۔